ناظرین گرامی، 39 سال پہلے نومبر کے مہینے میں سعودی عرب کے اتہاس میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس نے 15 دنوں تک اسلام کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ وہ حادثہ تھا جس میں سلافی گروپ نے اسلام کی سب سے مانی جانے والی جگہ یعنی مکہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس حادثے میں سینکڑوں لوگوں کی موت ہو گئی تھی۔ 20 نومبر 1989 اسلامک کیلنڈر کے حساب سے سال 1400 کی پہلی تاریخ تھی۔ اس دن مکہ مسجد میں دیش بدیش سے آئے ہزاروں حج مسافر شام کے وقت مغرب کی نماز کا انتظار کر رہے تھے۔ جب نماز ختم ہونے کو آئی تو سفید رنگ کے کپڑے پہنے لگ بھگ 200 لوگوں نے آٹومیٹک ہتھیار نکال لیے۔ ان میں سے کچھ لوگ امام کو گھیر کر کھڑے ہو گئے تھے۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی انہوں نے مسجد کے مائک کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد مائک سے اعلان کیا گیا کہ ہم مہدی کے آنے کا اعلان کرتے ہیں، جو کہ ظلم اور فساد سے بھری اس زمین کو انصاف دلائیں گے۔ اسلامی کتابوں کے حساب سے امام مہدی ایسے انسان ہیں جو قیامت سے پہلے راج کرتے ہوئے برائی کو ختم کریں گے۔ یہ سن کر لوگوں کو لگا کہ یہ قیامت کے دن کی شروعات ہے۔ اسی دوران حج کرنے آیا ایک مسلم طالب علم نے اپنا حال اس طرح بیان کیا کہ نماز کے بعد کچھ لوگوں نے اپنے مائک نکالے اور بولنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مہدی آ گئے ہیں۔ لوگ خوش تھے کہ ان کا محافظ آ گیا ہے۔ لوگ خوشی میں کہہ رہے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہتھیار والے لوگ مسلم سلافی تھے۔ بدو نسل کے جوان سعودی مبلغ جہیمان العتیبی ان کی رہنمائی کر رہے تھے۔ اسی بیچ مسجد کے مائک سے اعلان ہوا کہ مہدی ان کے بیچ ہیں۔ اسی بیچ لڑاکوؤں کے گروپ سے ایک آدمی بھیڑ کی طرف بڑھا۔ یہ آدمی تھا محمد عبداللہ القحطانی۔ مسجد سے کہا گیا یہی ہے مہدی جن کا سب کو انتظار تھا۔ تبھی سب کے سامنے جہیمان نے بھی عبداللہ کا استقبال کیا تاکہ سارے لوگ اس کا استقبال کریں۔ اسی بیچ عبد المنیر سلطان نام کا ایک طالب علم یہ دیکھنے کے لیے اندر گیا کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ اس نے اندر کا حال اس طرح بیان کیا کہ لوگ حیران تھے۔ انہوں نے حرم شریف میں پہلی بار کسی کو بندوقوں کے ساتھ دیکھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اسی وقت جہیمان نے لڑاکوؤں کو حکم دیا کہ مسجد کو پوری طرح سے بند کر دیا جائے۔ کئی حج مسافروں کو اندر قید کر لیا گیا۔ اس کے بعد میناروں پر اسنائپر تعینات کر دیے گئے جو کہ مصنوعی مہدی کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار تھے۔ جب سعودی پولیس وہاں دیکھنے کے لیے آئی کہ آخر ہو کیا رہا ہے تو لڑاکوؤں نے ان پر گولیاں چلا دیں۔ اس طرح پوری مسجد کو قبضے میں لے لیا گیا۔ اس وقت امریکی مارک ڈپلومیٹ جدہ میں امریکی دورتباس میں بطور آفیسر تعینات تھے۔ انہوں نے بتایا کہ حملہ وروں کے پاس اچھے اور آٹومیٹک ہتھیار تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے کافی نقصان پہنچایا۔ اسی بیچ سعودی عرب نے مسجد پر قبضہ ہونے کی خبروں پر روک لگا دی تھی۔ صرف کچھ ہی لوگوں کو معلوم تھا کہ مسجد پر کس نے اور کیوں قبضہ کیا ہے۔ ہیمبلی کے مطابق سعودی نیشنل گارڈ نے بے شک بہادری سے کام کیا لیکن ان کو کامیابی نہیں ملی اور کئیوں کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد سعودی سرکار نے مسجد کو پھر سے قبضے میں لینے کے لیے ہزاروں سپاہی اور لڑاکوؤں کو مکہ روانہ کیا۔ بھاری بھرکم ہتھیاروں کی تعیناتی کی گئی اور اوپر سے سینا کے لڑاکو ومان بھی اڑتے رہے۔ سعودی ہیلی کاپٹر مسجد کے اوپر سے اڑ رہے تھے اور پھر توپوں کی مدد سے میناروں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسلامی کتابوں کے حساب سے محمد عبداللہ القحطانی اگر مہدی ہوتے تو ان کی موت نہیں ہوتی، مگر عبد المنیر سلطان بتاتے ہیں کہ انہوں نے القحطانی کو مرے ہوئے یا گھائل لڑاکوؤں کے ہتھیار ان تک پہنچاتے ہوئے دیکھا جن کے پاس ہتھیار نہیں تھے یا جن کی گولیاں ختم ہو گئی تھیں۔ جب لڑائی زیادہ سے زیادہ پھیل گئی تو خود کو مہدی بتانے والا آدمی زخمی ہو گیا۔ محمد عبداللہ القحطانی جس وقت دوسرے فلور پر تھا تو اس کو گولی لگ گئی۔ لوگ چلانے لگے کہ مہدی زخمی ہے، مہدی زخمی ہے۔ مسجد پر اس قبضے کو ختم کرنے میں مدد کے لیے پاکستان سے کمانڈو کی ایک ٹیم سعودی بھیجی گئی اور بیسمنٹ میں چھپے لوگوں کو گیس کے ذریعے باہر نکالا گیا اور ان سب کو قید کر لیا گیا۔ 63 لوگوں کو سعودی عرب نے پھانسی دے دی جن میں جہیمان بھی شامل تھا اور باقیوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو ناظرین گرامی، اس طریقے سے اس حملے کو ناکام بنایا گیا۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔